یہاں کچھ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں وہ پڑھتے یہی آیتیں ہیں، مگر ان کو پتہ ہے کہ یہ آیتیں کافروں مشرکوں کے بارے میں اتری ہیں، وہ اس کو لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر۔ کس کے بارے میں اتری ہیں یہ آیتیں؟ آپ سن رہے ہیں، کافروں کا بیان ہے، مشرکوں کا بیان ہے، بتوں کے ماننے والوں کا بیان ہے۔ لگا کن پر رہے؟ اللہ کے نبیوں ولیوں پر۔ اور میں آپ کو یہ سنا چکا، بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان موجود ہے کہ مخلوق میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں مشرکوں والی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ اور آج یہ کام کھلم کھلا ہو رہا۔ عام آدمی کو نہیں معلوم، نہیں جانتا عام آدمی آیت کا شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں آیت اتری ہے۔ اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے شاید ایسا ہی ہو۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، مشرکوں کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں ہے، کس کے بارے میں۔ ہم کسی نبی ولی کے لیے اس کا ذاتی کمال مانتے، اونچی کہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں، قرآن میں بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کو بینا کر دیتے ہیں، قرآن میں بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس والے کوڑ والے کو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتے ہیں، قرآن میں بیان۔ حضرت عیسیٰ مٹی کی مورت بنا کر پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے، قرآن میں بیان ہے۔ نبیوں کے معجزات جتنے بھی آیات قرآن میں بھی بیان ہے، ہمارے سامنے ہے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خود سے ایسا کرتے تھے؟ اونچی کہیے، ان کو یہ کمال کس نے دیا تھا؟ اللہ۔ ختم۔ بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ موجود ہیں۔ تو ہم نے کبھی کسی نبی کا کمال اس کا اپنا نہیں مانا، رب تعالی کا دیا ہوا مانا ہے۔ تو رب نے جن کو اختیار دیا ہے انہی کا مانتے ہیں، جن کو رب نے نہیں دیا ان کا مانتے نہیں۔ بتوں کو کوئی کمال دیا؟ ہم مانتے نہیں۔ یہ لوگ جو کافر اور مشرک ہیں، یہ بتوں کو رب کا شریک یا برابر مانتے ہیں، یا ان کے نزدیک جن کو یہ مانتے ہیں وہ رب کے برابر ہیں اور کائنات میں جو چاہیں کریں، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ تو وہ مخالف اگر یہ کہیں کہ مشرک بتوں کے لیے مانتے تھے یا دوسروں کے لیے، تم نبیوں ولیوں کے لیے مانتے ہو، تو وہ برابر۔ تو فرق آپ نے جان لیا یا نہیں جانا؟ ہمارا ان جیسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ تو جب ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں ہمارا ایسا عقیدہ نہیں، تو ہم پر وہ آیتیں چسپاں کرنا، وہ لگانا جو مشرکوں کے بارے میں اتری ہیں، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو یہ آیت پڑھ رہا ہے قرآن کی آیت ہے، بھئی ہے کس کے بارے میں یہ بھی تو جاننا ہے نا۔ اس پر دھیان نہیں ہے، جو چاہتے ہیں بات کر دیتے ہیں۔ تو میں اور آپ یہ جان لیں کہ ہم ایمان والے ہرگز کسی کو بھی اللہ کا شریک مانتے نہیں، گنجائش بھی نہیں رکھتے۔ یہ نہیں کہتے کہ شاید نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔
رب تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بیماری کون دیتا ہے؟ آواز آئے؟ آپ تو کہتے ہیں میں نے فلاں چیز کھائی اس لیے بیمار ہو گیا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یار میں نے رات کو وہ کھٹی چیز کھا لی تھی، گلا یوں ہو گیا، مجھے فلانی چیز ہو گئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پوچھ رہا ہوں، پھر مجھے بتائیں۔ آپ نے اس کی طرف نسبت کر دی، اس چیز کی طرف، کیا شرک کیا آپ نے؟ سوچیں، جواب دینا ہے۔ میرا آپ کا اسباب کے اوپر بات رکھ دینا، یار مجھے وہ کپڑا نہیں لیا تھا، ٹھنڈ لگ گئی، بیمار ہو گیا ہوں، فلاں چیز کھا لی تھی ایسا ہو گیا ہوں، فلاں جگہ چلا گیا تھا تو یوں ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں، کیا اس پر فتویٰ لگے گا؟ سوچے، جبکہ ہم سب کہتے ہیں بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا۔ یار میں نے وہ فلاں گولی کھا لی میں تو ٹھیک ہو گیا، مجھے فلاں دوائی لی میں ٹھیک ہو گیا، تو ہم ٹھیک کرنے کی نسبت دوا کی طرف کر دیں، بیماری کی نسبت اپنی کسی غذا کی طرف کر دیں، کیا فتویٰ لگے گا؟ میرا سوال ہے آپ سب سے ہے، آپ جواب نہیں دے رہے، لازمی بات ہے، آپ نے اسباب کے لیے ایسا کہا، مگر آپ بھی جانتے ہیں گولی چل جائے اللہ نہ چاہے تو نہیں لگے گی، گولی لگ جائے اللہ نہ چاہے آپ نہیں مریں گے، یقین ہے یا نہیں ہے؟ دوا کھائی ہے اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، دوا میں اثر رکھنے والا کون؟ اللہ۔ میری کوتاہی ہو سکتی ہے، میں نے کوئی چیز غلط کھا لی، ترتیب بدل دی، نہیں کھانی تھی کھا لی، نہیں کام کرنا تھا کر لیا، وہ میری کوتاہی، مگر کرنے والا کون؟ آپ کی طرف نسبت لگتی ہے یا نہیں؟ اب میرا ایک اور سوال، یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں، زندگی کون دیتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ مجھے فلاں نے مار دیا، فلاں نے ٹھیک کر دیا، کرنے والا اللہ، آپ بندوں کا نام لیتے ہیں، فتویٰ لگے گا؟ سوچیں، چڑ نبیوں ولیوں سے کیوں ہے؟ ہر چیز پر فتویٰ لگاؤ نا۔ میں کہہ دوں کہ نبی کے پاس گیا، ولی کے پاس گیا، فائدہ ہو گیا تو فتویٰ لگاتے ہو، خود دوا کھا لو فتویٰ نہیں، تم کسی ڈاکٹر سے مل لو فتویٰ نہیں، تم کسی طبیب سے مل لو فتویٰ نہیں، تم کسی اور سے مل لو فتویٰ نہیں، میں نبی ولی سے مل لوں فتویٰ کیوں؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو جب میں نے غذا کے لیے کہہ دیا تو فتویٰ نہیں لگ رہا، فلاں چیز کھائی ٹھیک ہو گیا، اس پہ فتویٰ نہیں لگا رہے، تو ولی کے پاس چلا گیا اور میں نے کہہ دیا ٹھیک ہو گیا تو فتویٰ نہیں لگنا چاہیے، کیوں؟ کہ وہی رب جس نے دوا میں اثر رکھا ہے اسی رب نے ولی میں اثر رکھا ہے۔ اللہ
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے جب چاہتا ہے اور اسے کوئی پناہ نہیں دیتا، اس کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں، یعنی اللہ کو مدد کرنے سے کوئی روک سکتا؟ اونچی کہیے، کافروں مشرکوں نے جو کہا ان کی انہی باتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کرنے والے، یاد رکھیں کافروں کا عقیدہ غلط تھا، کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کے لیے فاعل حقیقی ہونے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ خود سے کر رہا ہے، اس کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ میں نے صرف سمجھنے کے لیے بات کی، حالانکہ اس کو میں پھیلاؤں اور گھنٹہ لگاؤں، آپ کے سامنے 10 مثالیں اور رکھوں۔ وہ لوگ جو کہتے نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں، کسی چیز میں کوئی اثر نہیں ہے، کسی چیز میں کچھ نہیں ہے، جنوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالی نے۔ ان جنوں میں جو طاقت ہے اس کو یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو کیا جنوں کی اپنی طاقت ہے؟ جن بھی مخلوق ہے۔ ہوا کو کس نے پیدا کیا؟ تیز چلے، آندھی بن جائے، طوفان بن جائے، سونامی بن جائے، کون بناتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ہوا خود سے کرتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے اتارا لوہے کو، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، بہت سختی ہے اس میں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے۔ لوہے میں فائدہ کس نے رکھا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، لوہا خود سے فائدے والا ہے؟ جھگڑا ختم۔ میں نے کہا نا جتنی مثالیں لیتے جاؤ گے، بس بنیاد یاد رکھو، کسی کا ذاتی فعل ماننا کہ یہ خود سے قدرت والا ہے، یہ خود سے کرتا ہے، نہیں، نبی ولی کو طاقت عطا کرنے والا اللہ۔ آگ کا کام جلانا، چھری کا کام کاٹنا، صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ چاہے روک لے، آگ جلائے گی اگر اللہ روک لے گا؟ پوچھ رہا ہوں، چھری کاٹے گی اگر اللہ طاقت روک لے گا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ مثال موجود، حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا،